سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ اپنے بیٹے حسن کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، اپنے حسن کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہ میرا حسن بیٹا بڑا فرما بردار ہے، بڑا ہی پیارا بیٹا ہے۔ کہا جی وہ کیسے؟ اب ماں باپ کا احترام سنو۔ فرمایا جس گھر میں میں بیٹھا ہوتا ہوں میرے احترام میں حسن کبھی اس گھر کے چھت پہ نہیں چڑھتا کہ میرا باپ نیچے بیٹھا ہوا ہے، میرا ابا نیچے بیٹھا ہوا ہے۔ کہ میں جب رات کو اگر چلتا ہوں تو میرے آگے چلتا ہے، اس لیے آگے چلتا ہے کہ رات کو ایسا نہ کوئی آگے گھات لگا کر دشمن بیٹھا ہو اور میرے ابا پہ قاتلانہ حملہ کر دے۔ حسن اس لیے آگے چلتا ہے کہ وہ قاتلانہ وار مجھ پر ہو، میرے ابا پر نہ ہو۔ جب دن کا موقع ہوتا ہے تو پیچھے چلتا ہے، پیچھے ہوتا ہے، کیوں کہ دن کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ کوئی پیچھے سے وار نہ کر دے، پھر بھی یہ پیچھے چلتا ہے کہ وہ وار حسن پر ہو، حسن کے ابا یعنی علی پر نہ ہو۔ فرماتا ہے جب میں کھانے کے لیے بیٹھتا ہوں میرے ساتھ نہیں کھانا کھاتا، میرے ساتھ کھانا نہیں کھاتا جب تک کہ میں پہلا نوالا خود نہ توڑ لوں، اور جب تک کہ میں خود پہلا نوالا سالن میں نہ ڈال دوں۔ حسن پہلے نہ روٹی توڑتا ہے نہ سالن میں ہاتھ ڈالتا ہے، کیوں؟ اس لیے ایسا ہو کہ وہ روٹی تازہ جو مجھے پسند آ گئی ہو اور میرا بیٹا حسن اس پہ ہاتھ بڑھانا چاہے اور ہاتھ بڑھا کر اس کو کاٹ لے، اپنا نوالا بنا لے، تو حسن یہ بھی نہیں چاہتا کہ میں اپنے باپ کی خواہش پر آگے بڑھ جاؤں، میں باپ کی خواہش کو توڑ دوں اور پلیٹ میں کوئی گوشت کا ٹکڑا ہو اور میں اس پر نظر ڈال دوں۔ حسن یہ چاہتا ہے کہ اس بوٹی پر بھی میرے باپ کا پہلے ہاتھ پڑے، حسن کا اس پہ پہلے ہاتھ نہ پڑے۔ یہ باپ کا حق ہے جو امام حسن رضی اللہ عنہ کر رہے ہیں اور عملاً دکھا رہے ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن والدین کے بارے میں کہتا ہے کہ بھئی والدین کے لیے اپنے دونوں پر بچھا دو۔ ہمارے پر ہیں کہ بازو ہیں؟ بولو بھئی، ہمارے تو بازو ہیں، لیکن اللہ نے ہمارے بازوؤں کو کس سے تشبیہ دی ہے؟ پروں سے، پروں سے۔ دیکھو بعض باتیں پڑھنے سے سمجھ نہیں آتی، بعض باتیں پریکٹیکل دیکھنے سے سمجھ آتی۔ کبھی کسی شکاری کو دیکھا جب وہ پرندے کو شکار کرتا ہے تو شکار گر جاتا ہے تو اس کے دونوں پر کھل جاتے ہیں۔ شکار جب بھی گرے گا، پرندہ ہوگا تو وہ گرتے ہی جب اس کو گولی یا شرہ لگے گا تو وہ جب گرے گا اس کے دونوں پر بالکل کھل جائیں گے۔ کیا مطلب؟ کہ اس نے دونوں پر کھول کے اور سر کو ٹیڑھا کر کے کہ اب میں تیرے پاس حاضر ہو گیا ہوں، اب میرے ساتھ جو کرنا چاہے کر لے، تیرے لیے حلال ہے، میں اب پر ہلانے کے بھی جوگے نہیں، پر ہلانے کا بھی مجھ میں طاقت نہیں۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ماں باپ کے سامنے اپنے دونوں بازوؤں کو یوں پھیلا دو جیسے پرندہ شکاری کے بات کا حکم دے اور گناہ کا حکم دے، وہ نہیں کرنا، لیکن اس میں بھی ادب ضروری ہے، اس میں بھی احترام ضروری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کفر کے فتوے لگانے شروع کر دیں۔ ماں باپ کو بھی نیکی کا حکم کرنے کا حکم ہے کہ امر بالمعروف ماں باپ سے کریں، کہ ان کو فضائل سنائیں، نیکی کی طرف، دعوت کی طرف اور دین کی طرف، شریعت کی طرف اعمال کی دعوت دیں، لیکن احترام کے ساتھ، ادب کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ اور اگر خدا نہ خواستہ وہ کسی گناہ میں ملوث ہیں تو نہیں عن المنکر بھی کرنا ہے، لیکن ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ اور نرمی کے ساتھ اور محبت کے ساتھ۔ آپ کے امر بالمعروف کرنے کے باوجود وہ نیکی پہ نہیں آ رہے، نہیں عن المنکر کرنے کے باوجود وہ گناہ سے نہیں بچ رہے، آپ بری ذمہ ہیں۔ چاہے جائے کہ میں اپنی زبان پہ تلخی لاؤں، اپنی زبان پہ سختی لاؤں کہ ابا کہ باپ ہے میری بات نہیں مان رہا، آپ جہنم میں جا رہے ہیں، اب جہنمی ہیں، اب بدبخت ہیں، اب کو ہدایت نہیں مل سکتی۔ نہیں، یہ جملے کہنے کا مجھے کوئی حق نہیں، مجھے کوئی اجازت نہیں ہے۔ نیکی کی دعوت دو نرمی سے، برائی سے منع کرو نرمی سے، نہیں ہوتے اللہ سے دعا کرو بھائی، اللہ سے دعا مانگو ان کی ہدایت کے لیے، ان کو نیکی کی طرف آنے کے لیے، گناہ سے بچنے کے لیے۔ دعا ہم کتنی کرتے ہیں بھائی؟ بولو بھائی۔ اس لیے حضور نے ارشاد فرمایا اگر کسی سے والدین ناراض تھے اور ناراضگی ہی کی حالت میں والدین دنیا سے چلے گئے، اس بچے کے لیے ابھی بھی چانس ہے، ایک موقع ہے کہ یہ قیامت کے دن فرما برداروں میں سے کھڑا ہو سکتا ہے کہ 2 کام کرے، بلکہ 3 کام کر لے۔ 3 کام۔ پہلا کام
کہ جمعے کے جمعے اپنے والدین کی قبر پر جایا کرے. نہیں جا سکتا تو ان کے لیے استغفار کرے. استغفار بھی نہیں کر پا رہا تو پھر والدین کے جو رشتہ دار تھے، تعلق والے تھے، قریب تھے، دوست تھے، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کر دے، ان کے ساتھ بھی اچھائی والا معاملہ کر دے، تو یہ نافرمان بیٹا قیامت کے دن اللہ کی نگاہ میں فرما بردار بن کے کھڑا ہوگا.